پھر جب تم عورتوں کو رضیہ طلاق دے دی ہو، پھر اپنے عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاوے، تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رضیات کر کے نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہا کر دو۔ دیکھو یہ نکاح دو طریقے کے ہوتا ہے، ایک تو طلاق دے دینا، دوسرا کیا ہے یہ کیا بولتے ہیں رضیہ طلاق۔ رضیہ طلاق مطلب کیا ہے، جو عدت ہوتا ہے نا، تو عدت سے وہ اس سے پہلے لکھا ہے عدت کتنا دن ہے کیا ہے، وہ عدت ختم ہونے سے پہلے اس کو راضی پڑھ کے اس کو دوبارہ نکاح میں لے سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں رضیہ طلاق۔ اگر فقط ارادہ ہی کر دے اگر اس کو طلاق دینے کا، تو اس کے بارے میں الٹے سلٹے باتیں نہیں کہنا، کیونکہ عورت کے اوپر کوئی ایسا بہتان باندھ کر اس کو نکاح سے نکال دیا، یا کوئی دوسرا نکاح کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو آڑے بننا، اس طریقے سے عورت کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب تجھے پسند نہیں تو چھوڑ دیا ٹھیک ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ ان کو اور رزق دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور تم الٹے سلٹے کامیں کر کے گنہگار مت ہو جانا، یہ خداوندی ضابطے ہیں، اس کے اندر دخل مت نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا، دو قاعدے کے موافق رہا کر دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے غرض سے، دیکھو میں ابھی بول رہا ہوں، تکلیف پہنچانے کے غرض سے مت روکو اس راہ سے کہ ان پر ظلم کیا کرو، یعنی جو راضی نہیں تو اس کو طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ اگر اس کو اللہ رزق دے جو دے گا وہاں پر وہ رزق پہنچے گی، لیکن تو اس کو ظلم کرنے کے غرض سے اور اس کے پر زیادتی مت کرو، اور ایسا کوئی بہتان مت باندھو اس عورت پر تاکہ دوسرا بھی نکاح نہ کر سکے، ایسا غلطیاں مت کرو، یہ خداوندی ضابط ہے، اس سے آگے بڑھ کر مت نہیں کرو۔ جیسا کہ روزہ ہے، جیسا کہ حج مبارک ہے، جیسا کہ نکاح ہے، یہ اللہ کے خود ضابطے ہیں، خداوندی ضابطے ہیں، اس میں حد سے بڑھ کر نہیں لکھنا۔ پہلے بات تو پورا اسلامی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اسلام کے اندر جب آ جاتا ہے اللہ کے حکم جو قرآن شریف ہے اور بخاری شریف ہے، یہ دونوں کو ملا کے آپ پڑھنے سے آپ کو پورے مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو اور بھی باریک مسئلہ سے آئے تو بہشت زیور کر کے ایک کتاب ہے، وہ بہشت زیور پڑھنے سے جو بھی مسئلہ اور بھی معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کتابوں کو، تینوں کتاب، ایک تو بہشت زیور، بخاری شریف اور قرآن شریف، تو آپ کو پڑھنے سے آپ کو جو مسئلہ ہے وہ معلوم پڑ جائے گا، اور حد سے نہ نکلنا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص ایسا کا برتاؤ کرے گا سو اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لہو لعب کی طرح بے وقت مت سمجھو، یہ اللہ کے حکم ہے، یہ ایسی چھوٹی باتیں مت سمجھنا، یہ قرآن کریم کے یہ اللہ کے حکم ہے، اس میں تم دخل اندازہ نہیں دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور حق تعالیٰ جو نعمتیں تم پر ہے ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور مضامین حکمت کی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس حیثیت سے نازل فرمائی ہے کہ تم کو ان کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ذریعہ سے نصیحت فرماتے ہیں، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی برتو، اس طریقے سے روزہ رکھو، اس طریقے سے حج کرو، اس طریقے سے تم نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے باریک بن خبر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.